السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا کازز آف ڈائریا, ڈسفیجیا اینڈ دا کانسٹیپیشن. یہ مینلی ایک اوور ویو کا ٹاپک ہے, اور جو ڈائریا ہے پھر انشاءاللہ بھائی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا دیں گے. یہ صرف ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے اور ایک اوور ویو دینے کے لیے ہے. اب ڈائریا کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا از کریکٹرائزڈ بائی لوز واٹری اسٹول, فریکوینٹ نیڈ ٹو ہیو باول موومنٹ. اب آپ کے پاس ہوتا ہے کہ یا پھر آپ کو لوز آئیں گے یا پھر پانی کی طرح آئیں گے, یا پھر آپ کو بے شک وہ پیسٹ لائک ہوں گے لیکن آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گا. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لاسٹ مینلی جو ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ایکیوٹ ہوں تو وہ فیو ڈیز کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر یہ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ ڈسپیئر بھی ہو جاتے ہیں. اب ہمارے پاس ڈائریا دو قسم کے ہوتے ہیں, ایکیوٹ ہوتا ہے اور ایک کرونک ہوتا ہے. جو ایکیوٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 اور مور لوز ٹولس پر ڈے. اس میں ایگزامپلس میں ہمارے پاس جو ایکیوٹ ڈائریا میں ملی انفیکشس کازز آتی ہے, جیسے روٹا وائرس ہو گیا, سیلمونیلا ہو گیا اور ایکولائی ہو گیا. اور ایکولائی ہمارا کیا کاز کرتا ہے؟ ٹریولرز ڈائریا. یہ ایک MCQ اس طرح آتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کرونک ڈائریا. جو کرونک ڈائریا کا وہ ہے کہ ایک جو ڈائریا جو مور دین 2 to 4 ویکس ہو, پرزسٹنٹ ہو, اس کو ہم کرونک ڈائریا کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس IBS آ جاتے ہیں, اریٹیبل باؤل سنڈروم, پھر انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز, پھر ہمارے پاس انٹسٹنل ڈیزیز یا فنکشنل باؤل ڈس آرڈر, یہاں تک اس میں ٹراپیکل فلو آ جاتا ہے, GRDSS بھی آ جاتا ہے, اور ہمارے پاس اس میں سیلیک ڈیزیز بھی آ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کازز پہ. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کے کازز ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی فوڈ انٹالرنس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے, جیسے لیکٹوز انٹالرنس کے بچے کو اگر یا کسی کو بھی لیکٹوز کو نہیں وہ انٹالرنٹ ہے اس کی طرف, تو اس کو بھی ڈائریا, بلوٹنگ, کریمپس پڑتے ہیں. اور آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی شاید ہو جس کو لیکٹوز انٹالرنس ہو. دین ہمارے پاس فوڈ الرجی آ جاتے ہیں. چند انڈیویجولس میں اٹوپی ہوتی ہے. اٹوپی کا کیا ہوتا ہے کہ the person is prone to develop some sort of allergic reaction. تو اس میں بھی فوڈ الرجی ہوتی ہے, جیسے پینٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں تو اس میں بھی ڈائریا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس ڈائریا تب بھی آتا ہے جب ہم نے ایسی میڈیسن کھائی ہے, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے میڈیکیشن کے ریزلٹ میں. جیسے اگر فلیجل ہے نا, اس کی کسی کو اس سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو کسی سے اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اور اگر آگمنٹین کھائیں اس سے بھی آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے. آپ جتنے کی ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس کھائیں گے اس سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس وائرل انفیکشن ہوتا ہے, جیسے روٹا وائرس ہو گیا جو میں نے اوپر بتایا تھا. بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا جس میں سیلمونیلا آ گیا, ایکولائی ہو گیا. پھر انٹسٹنل ڈیزیز ہو جاتی ہے, جیسے اگین ہمارے پاس IBS آ جاتا ہے, IBD ہو جاتا ہے, سیلک ہوتا ہے, ٹروپیکل فلو ہو جاتا ہے. پیراسیٹک انفیکشن ہو جاتا ہے ہمارے پاس. پیراسیٹک انفیکشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں پن وارم انفیسٹیشن ہو جاتی ہے, ہمارے پاس ہک وارم انفیسٹیشن ہوتی ہے, تب بھی یہ ہوتا ہے. اور پھر جب ہمارے پاس گال بلیڈر اور اسٹمک سرجری, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پارٹ آف دا اسٹمک آپ کا ریموو کر دیا جائے نا, تو پھر آپ کو ایک چیز ہوتی ہے ڈمپنگ سنڈروم. یہ آپ انشاءاللہ سرجری میں اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ ڈمپنگ سنڈروم کیا ہوتا ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کا اسٹمک کا پارٹ ہٹ گیا ہے, تو آپ کو کھانا کھاؤ گے تو بغیر صحیح ڈائجسٹ ہوئے اور ایبزارب ہوئے وہ جلدی ادھر سے بائی پاس کر جائے گا, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کیا ہو جائے گا, ڈائریا ہو جائے گا. اب ہمارے ساتھ ڈسپیجیا. اب ڈسپیجیس کیا ہے کہ ہمارے پاس جب ہمارے پاس ڈیفیکلٹی ان ایٹنگ یا سوالوئنگ, یہ ہمارے پاس ڈسپیجیا آ جاتا ہے. ٹھیک, اب اس کے کیا کام ہو جاتے ہیں ہمارے پاس, اس کے بہت سارے ریزن ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے میکینزم آف ایٹنگ کا دیکھیں کہ اگر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پہلے اوروفیرنگ سے ہوتے ایسوفیگس کے ساتھ ہو کے نیچے چلا جاتا ہے اسٹمک کی طرف. تو اگر جب ہمارے پاس ڈسپیجیا ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کازز آ جاتی ہے. اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں تو اگر ہمارے اوروفیرنگس میں اگر کوئی نیو پلازم ہو جائے تو کھانا ادھر سے تو نکلے گا ہی نہیں. انفیکشن ہو جائے تب بھی. زنکر ڈائیورٹیکولم میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک پاؤچ بن جاتا ہے جس میں آپ کا فوڈ ٹریپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور ورٹیبل اوسٹیوفائٹوسس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ورٹیبل کی جو ورٹیبری ہوتی ہے نا وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے نا کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلنے لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ کو کھانے میں ایک میکینیکل رکاوٹ آ جاتی ہے. پھر پوسٹ سرجیکل میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر ہم فنکشنل میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے پاس پہلے اسٹرکچر تھا نا کہ بھئی اس کے ارد گرد کے اسٹرکچر یا اپنی اسی میں اوریفرنس کے اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ ہے. فنکشنل اب اس کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہے, اس کی فزیولوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ کو سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ, جب ایک پیشنٹ اسٹروک کا آتا ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی ایک اس کا اوپر سے نروز آ رہے ہیں, اس نے ایک آرڈر دینا ہے کہ بھائی دماغ سے ہمارا آرڈر آ رہا ہے, ہم دماغ ہمارے CEO ہے کہ بھائی آپ نے یہ موومنٹ کرنی ہے. اگر آپ کا وہی ہی نہیں صحیح کام کر رہا تو آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ بھائی آپ نہیں کھا سکو گے. پھر ہمارے پاس ایمیٹروپک لیٹرل سکلیروسس, یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ نرو کی ڈیزیز ہوتی ہے, جو انشاءاللہ آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے برین یہ CNS میں, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر ملٹیپل سکلیروسس اگین اس میں یہ ہوتا ہے, یہ بھی آپ اسی میں پڑھو گے. اور ملٹیپل سکلیروسس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے باڈی میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کی سکلیروزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نروس کی, تو جس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو فنکشن جو نروس کا ہوتا ہے نا لاس ہونے لگ جاتا ہے, اور وہ ہمارے پھر جسم کی چیزوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. پھر اگین برین اسٹیم نیوپلازم ہو گیا, پوسٹ پولیوملائٹس ہو گیا, پیریفرل نیوروپیتھیز ہو گئی. ٹھیک, پھر ہم آ جاتے ہیں اسوفیگل ڈسپیجیا میں. اب اسوفیگس میں ہمارے پاس کیا مسئلہ کرے, اگر اسٹرکچر کی بات کریں بھی رکاوٹیں ہم نے یاد رکھنی ہے. پیپٹک اسٹرکچرز ہو گئے, رنگز اور ویبس ہو گئے, نیوپلازم ہو گیا, ویسکولر کمپریشن ہو گیا, ڈائیورٹیکولا ہو گیا, ریفلکس اور ڈرگ انڈیوس اسوفیگل انجری ہو گئی ہے. پھر جو فنکشنل ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہو گیا کہ بھی موٹیلیٹی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, جس میں آتا ہے کلیجیا آتا ہے, ڈیفیوز اسوفیگل اسپازم بھی آتا ہے. پھر ہمارے پاس ایڈیوپیتھک ایپریسٹالسس آتا ہے کہ بھی جو آپ کے پیرسٹالسس ہی نہیں ہو رہی. پھر سلیروڈرما آ جاتا ہے, اگین یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, اور یہ آپ انشاءاللہ جو ڈرما کے چیپٹر ہے نا اس میں پڑھیں گے. دین ڈائبٹیز میں ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیریفرل نیوروپیتھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اسوفیگل فنکشنل میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. دین وی ہیو دا پارکنسنس ڈیزیز. اب ہم تھوڑی ڈائیگرامس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں نورولوجیکل کاز آف ڈسپیجیا, دیکھیں اسٹروک ہو گیا, ہیڈ ٹراما ہو گیا, ملٹیپل سکلیروسس ہو گیا, سیریبرل پالسی, ڈیمنشیا, ٹیومر آف دا برین, اسپائنل کارڈ, سروائکل اسپائن انجری ہوگی, موٹر نیورون ڈیزیز ہوگی, اینڈ مایوپیتھی ہوگی. مشکل نام لگ رہے ہیں, لیکن آپ کا نا جب آئے گا نا آپ ساری چیزوں کو ایک دفعہ آپ پڑھ لو گے, آپ دیکھ لو گے, اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا آگے نا. یہ دیکھیں ڈیفیکلٹی سوالوئنگ, یہ آپ دیکھیں اسوفیگل ڈسپیجیا کہ آپ نے نا کیا کہتے ہیں کہ ڈائفرمیٹک فارم میں ہے, کہ یہ دیکھیں کس طرح کھانا نا اٹک گیا ہے اور نیچے جا نہیں رہا. دیکھیں اس میں جیسے گرڈ ہو گیا ہے, ایکلیجیا ہو گیا کہ جب ہمارا لوور اسوفیگل اسفنکٹر ریلیکس ہی نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس ڈیفیوز اسوفیگل اسپازم ہو جاتے ہیں کہ پارٹ آف دا esophagus is contracting and the part of the esophagus is relaxing. تو ہمارے پاس جو peristalsis ہوتی ہے نا, جو ایک ریدمک موومنٹ ہوتی ہے نا, وہی نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی حصے کا دل چاہتا ہے تو کنٹریکٹ ہو جاتا ہے, کچھ حصے کا دل چاہتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ کاکس کیو سا مینر بن جاتا ہے, اور جو کھانا ہے وہ نیچے نہیں جاتا. پھر اسوفیگل کینسر, یہ دیکھیں لیمن بالکل اوبلیٹریٹ ہو گیا, تو کس طرح آپ سوالو کریں گے. اگین سلیروڈرما, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنیکٹیو ٹیشو ہارڈننگ ہو جاتی ہے. اینڈ دین اسوفیگل اسٹرکچر, یہ دیکھیں اندر اسٹرکچر بن جاتا ہے, جب آپ کو گرڈ ہو تو اسٹرکچرز بن جاتے ہیں اس طرح کے. ریفلکس ایسڈ ریفلکس ڈیزیز ہو تب بھی اس طرح ہو جاتا ہے. اب ہم کانسٹیپیشن کی آ جاتے ہیں. اب کانسٹیپیشن کے کار دیکھیں کہ جو لمیٹڈ فزیکل ایکٹیویٹی, اگر ایک بندہ وہ سارے دن بیٹھا رہے گا اور ایک بندہ جو ورزش کرے یا پھر چلتا پھرتا رہے, اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے نا, تو جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو زیادہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوگا. پھر ہمارے پاس میڈیکیشن سائڈ افیکٹ, سب سے زیادہ جو ہمارے پاس بدنام زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اوپوئڈ ہے, کہ وہ بہت گندی قسم کی جو کانسٹیپیشن ہوتا ہے. اگر ہم اپوائڈ انالجیسیا استعمال کرتے ہیں تو بہت گندی قسم کی کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اور جو ایز اے ڈرگ اس کو ریکریشنل ڈرگ یوز کرتے ہیں, تو آپ جب وارڈس میں جائیں گے, اگر کوئی آپ کو اس کے اوور ڈوز کا بندہ ملے گا تو دیکھیے گا کہ اس کی بہت برے طریقے کی اتنی کوئی پینفل کانسٹیپیشن بھی پڑی ہوگی کہ اس کا پیٹ بلوٹڈ ہوا پڑا ہوگا. پھر نیورولوجیکل ڈیمیج ہے, کہ جس طرح نیورولوجیکل ڈیمیج میں ہے, اور ہم نے ہرشپنگس ڈیزیز ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا گینگلیون نہیں ہوتے انٹسٹائن میں, تو اس کا آپ کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو پیرسٹالسز نہیں ہوتی. پھر اگر ناٹ ڈرنکنگ انف واٹر, جو ہمارے سارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. پھر ہم ادر کازز میں جاتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب بندہ ڈیری یا پھر صرف گوشت ہی کھائے, صرف گوشت کا, سبزی پھل فروٹ کا استعمال نہ کرے, تب بھی ہوتا ہے جیسے لو فائبر ہو گیا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ دیکھ ون, یہ ہے ڈائٹ اینڈ ڈیری اینڈ میٹ, آپ بہت زیادہ گوشت کھائیں. پھر آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں, آپ پروسیسڈ شوگر کھائیں, آپ کیک وغیرہ کھائیں, بسکٹس وغیرہ کھائیں. لو فائبر میں کہ بھئی آپ فروٹس کی شکل نہ دیکھیں, اور آپ گھر میں اگر سبزی بنی ہوئی ہو تو اس کی طرف منہ بنا کے آپ باہر سے آرڈر کر لیں, تو تب یہ ہوتا ہے. پھر لو فلوئڈ, وہ تو ہم نے پینا ہی نہیں ہوتا. پھر الکوہول اینڈ کیفین بھی ہوتا ہے, کہ الکوہول اینڈ کیفین کازز دا گریٹ, وہ ہمارے پاس پانی کا جو لاس ہے نا جسم سے بہت زیادہ کر دیتی ہے.
جیسے کیفین کا جب چائے پیتے ہیں تو ڈائریسس انکریز ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. پھر لیک آف ایکسرسائز، اگین جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے نا تو یور میٹابولزم کین الٹر ان سچ اے وے دیٹ اٹ کین آلسو لیڈ ٹو ورڈس دا کانسٹیپیشن. پھر یہ دیکھیں بھی نارمل باؤل اس طرح ہونی چاہیے بھائی کہ ابھی آپ سارے چل، لیکن جب آپ کے پاس کانسٹیپیٹڈ باؤل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا امپیکٹڈ یا اسٹیگننٹ فیکل مٹیریل ہوتی ہے، یہ دیکھیں کس طرح ڈیفارم ہوا پڑا، اس طرح ہو جاتا ہے آپ کا. تو یہ تھا صرف اوور ویو کے لیے، کیونکہ ڈائری کا بھائی اچھی طریقے سے پڑھا دیں گے سارا. باقی یہ اوور ویو، آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ ہیپی عید ہالیڈیز.